اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنع المقدمة مرتبا في الذکر على منع مقدمة أخرى على تقدیر التسلیم، اے تسلیم المقدمة الأخرى سواء كان يمنع المقدمة المتقدمة اولا والمؤخرة ثانیا او بالعکس الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب مناظرہ رشیدیہ مصنف کی متن منع المقدمة على منع مقدمة اخرى على تقدیر التسلیم سواء كان في التردیدات او لا على تفاوت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس متن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یا معلل نے کوئی دلیل قائم کی تو دلیل قائم کرنے کے بعد سائل کو اختیار ہے کہ اگر کوئی مقدمہ دلیل اسے معلوم نہیں ہے تو اس مقدمہ دلیل پر وہ من وارد کر سکتا ہے۔ اب دلیل میں چند مقدمے ہیں تو ایک مقدمہ اور اس کو کوئی بھی مقدمہ مان لو معلوم نہیں ہے تو ایک مقدمہ معلوم نہیں ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں سارے مقدموں پر الگ علی سبیل التعیین منع وارد کر دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں ایک ہی مقدمے پر من وارد ہوگی، ہاں ایک مقدمے پر من وارد کرنے کے بعد دوسرے مقدمے پر من وارد کرے گا۔ بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو اب اگر ایک من کے علاوہ دوسرے مقدمے پر بھی من وارد کرے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو ایک صورت یہ ہوگی کہ مقدمہ اولا پر من وارد کی اور من وارد کرنے کے بعد میں مقدمہ اولا کو تسلیم کر لے اور مقدمہ ثانیہ پر پھر من وارد کرے کہ اگر ہمیں یہ بات تسلیم بھی ہو جائے، اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، مقدمہ ثانیہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو مقدمہ اولا کو تسلیم کر لینا، ایک مقدمے کو تسلیم کرنے کے بعد دوسرے مقدمے پر من وارد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھائی؟ لیکن یہ من اعلی تقدیر تسلیم کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ اعلی تقدیر تسلیم۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تسلیم نہ کرے، مقدمہ اولا پر بھی من وارد کر دی اور مقدمہ اولا کو تسلیم بھی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی مقدمہ ثانیہ پر بھی بعد میں من وارد کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعلی تقدیر تسلیم نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر چند مقدموں پر یا دو مقدموں پر من وارد کر رہا ہے تو وہ اعلی سبیل تسلیم بھی ہو سکتی ہے اور تسلیم کے طریقے پر نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر مقدمہ اولا پر من وارد کر کے، اب مقدمہ اولا میں عام ہے چاہے پہلے والے مقدمے پر من پہلے وارد کرے اور بعد میں دوسرے والے پر من وارد کرے، یا اس کا الٹا کر لے کہ پہلے دوسرے والے مقدمے پر من وارد کر دی پھر بعد میں پہلے والے پر من وارد کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن من وارد اگر دو مقدموں پر کر رہا ہے تو اس کی ہوں گی وہی دو صورتیں، یا تو اعلی تقدیر تسلیم یا بنا تسلیم۔ تسلیم کے طریقے پر کرے گا تو یہ کہے گا کہ مجھے یہ والا مقدمہ آپ کا تسلیم نہیں ہے،
یہ والا مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس پر دلیل طلب کر رہا ہوں، اس پر دلیل دیجئے. اور اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو ہم اس والے کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کو کہیں گے اعلیٰ تقدیری تسلیم، کے مقدمہ اولا کو تسلیم کر کے پھر دوسری من وارد کی ہے، اور بغیر تسلیم کے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تسلیم کرنا، مقدمہ اولا کو جیسے تسلیم کر رہا ہے نا، تو جو مقدمہ اولا کو تسلیم کر رہا ہے، یہ تسلیم کرنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی کبھی مقدمہ اولا کو تسلیم کر لینا یہ واجب بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی واجب نہیں ہوتا ہے، محض مستحسن ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر مقدمہ ثانیہ پر من کا وارد کرنا موقوف ہو مقدمہ اولا کو تسلیم کر لینے پر، کوئی ایسی صورت آ جائے تو ایسی صورت میں مقدمہ اولا کو تسلیم کرنا واجب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک مقدمہ ثانیہ پر من وارد نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں مقدمہ اولا کو تسلیم کرنا واجب ہو جائے گا. اور کہیں پر یہ صورتحال نہ ہو کہ مقدمہ ثانیہ پر منع وارد کرنا موقوف نہ ہو، مبنی نہ ہو اس بات پر کہ مقدمہ اولا کو تسلیم کیا جائے، تو ایسی صورت میں مقدمہ اولا کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہوگا. ہے کرنا چاہے فبیہا کر لے، اور تسلیم نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، کرے تو بہتر. بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو ہماری گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک مقدمے کے علاوہ چند مقدموں پر بھی منع وارد کی جا سکتی ہے، اور یہ دو طریقے پر ہوگی، ایک اعلیٰ سبیل تسلیم اور ایک بغیر تسلیم کے. تسلیم کے طریقے پر ہو تو اس میں بھی دو صورتیں ہوں گی کہ کبھی تسلیم واجب ہوگی، کبھی تسلیم واجب نہیں ہوگی، مستحسن ہوگی. بات سمجھائی؟ یہ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ اسی کو صاحب متن نے اپنے متن میں فرمایا منع المقدمتی علی منع مقدمت اخری. مقدمے کو منع کرنا دوسرے مقدمے کی منع پر. کیا مطلب؟ ایک مقدمے کو منع کرنے کے بعد دوسرے مقدمے کو منع کرنا، تو مقدمے کے منع پر مقدمے کی منع ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ کہ چند مقدمے یا دو مقدموں پر منع وارد کرنا. اعلی تقدیر تسلیم، اس طور سے یہ خبر نہیں اعلی تقدیر تسلیم، دھیان رکھنا، اس طور سے کہ وہ تسلیم کے تقدیر پر ہو. کیا ہو؟ تسلیم کے طریقے پر ہو، تقدیر پر ہو. سواء کان فی التردیدات، خواہ یہ منع مذکور تردیدات میں ہو یا تردیدات میں نہ ہو. یہ اعلیٰ تقدیر تسلیم مقدمے پر مقدمے کی منع پر منع وارد کرنا، اعلیٰ تقدیر تسلیم اعلیٰ تفاوتن، یہ خبر آ رہی ہے اعلیٰ تفاوتن، یہ منع وارد کرنا تفاوت کے طریقے پر ہوگا. اعلیٰ تقدیر تسلیم منع وارد کرنا تفاوت کے طریقے پر ہونے کا مطلب متفاوت ہوگا کہ اعلیٰ تقدیر تسلیم منع وارد کر رہا ہے تو یہ تسلیم چند طریقوں پر ہوگی، یہ الگ الگ ہوگی. کبھی تسلیم واجب ہوگی، کبھی تسلیم واجب. تو یہ اعلیٰ تفاوت کا معنی یہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مفہوم ذہن میں آ گیا متن کا؟ اب صاحب شرح کی گفتگو سنو. فرماتے ہیں منع المقدمتی، مقدمہ کو منع کرنا، مرتباً فی الذکر، ذکر میں ترتیب کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ مرتب ہو ذکر میں. علی منع مقدمت اخری، دوسرے مقدمے کی منع پر مقدمے کو منع کرنا. ظاہر بات ہے ترتیب تبھی تو ہوگی نا ذکر میں جبکہ پہلے مقدمے کو منع کر دیا ہے، اب پھر اس کے بعد میں دوسرے مقدمے کو منع کر رہا ہے، تبھی تو ترتیب ہوگی. تبھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک وقت میں دونوں مقدموں پر منع وارد نہیں کر پائے گا. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو اللہ تک یہ ترتیب کے طریقے پر ہوگا، پہلے ایک پر کر دی پھر اس کے بعد دوسرے پر کر دی. لیکن ایک پر منع وارد کرنے کے بعد دوسرے پر منع وارد کر رہا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں، یا تو تسلیم کے طریقے پر یا بغیر تسلیم کے. لیکن یہاں پر وہ صورت بتا رہے ہیں تسلیم کے طریقے پر جو ہو، اعلیٰ تقدیری تسلیم، اس حال میں کہ یہ تسلیم کے طریقے پر ہو، اے تسلیم المقدمۃ الاخری، دوسرے مقدمے کو تسلیم کرنے کے بعد، دوسرے مقدمہ جس کو پہلے اس نے منع کیا ہے.
سواؤن کانا یمنع المنع المقدمۃ المتقدمہ اولا، اس میں عموم ہے، خواہ پہلے والے مقدمے کو اولا منع کرے یا دوسرے والے مقدمے کو بعد میں منع کرے، اور بالعکس یا اس کا الٹا کرے کہ دوسرے والے مقدمے کو پہلے منع کر دے اور پہلے والے مقدمے کو بعد میں منع کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سواؤن کان المنع المذکور، خواہ یہ منع جو منع المقدمت علی منع مقدمت اخرى جو ہو رہی ہے، یہ منع خواہ مذکور ہو خواہ یہ منع تردیدات میں ہو یا تردیدات میں نہ ہو۔ تردیدات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی نے منع وارد کی اس میں کہ جہاں پر حرف تردید کا استعمال ہے، کیا ہے؟ حرف اما اور او کا استعمال جب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تردید ہے، اس میں یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اما ہاذا و اما ذا۔ تو جہاں پر اما ہاذا اما ذا یا اما او کے ذریعے سے بیان کیا جائے وہی تردید کہلاتی ہے۔ منطق میں کیا کہلاتی ہے؟ وہی، اور اصولیین کے نزدیک بھی، اہل مناظرہ کے نزدیک بھی وہی تردید ہے، سمجھے نہیں؟ تو تردید کا معنی سمجھا ہے، خواہ وہ تردیدات میں من ہو، تردیدات میں من کی مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کما اذا قال المعلل، مثال کے طور پر کسی معلل نے کہا کیا؟ لا یخلو اما ان یکون ھذا او ذاک، خالی نہیں ہے، یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یا فرض ہوگا یا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی معلل دلیل پیش کرتے ہوئے کہے کہ یہ بات خالی نہیں ہے، یا تو یہ ہوگی یا وہ ہوگی، ہے نا، اور ذالک یا وہ ہو، فإن کان ھذا فکذا، اگر ایسا ہے تو یہ حکم ہوگا، وإن کان ذاک فکذالک، اور اگر ویسا ہو تو حکم ویسا ہوگا۔ یہ اس نے معلل نے اس طرح کی دلیل پیش کی۔ فیقول السائل، اب سائل منع وارد کرے گا تو کس طور سے منع وارد کرے گا؟ سائل کہے گا لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے، انہ ان کان ھذا فکذا، دیکھو مقدمہ اولا کو منع کر دیا اس نے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہوگا، یہ ہمیں تسلیم نہیں، اور تسلیم کر، اب دیکھو وَإِن سَلَّمْنَا ہو، اور اگر ہم اس کو تسلیم کر لے تو دیکھو مقدمہ اولا جو اس نے منع کیا تھا اس کو تسلیم کر لے گا، تسلیم کرنے کے بعد مقدمہ ثانیہ منع کرے، وَإِن سَلَّمْنَا، اور اگر ہم اسے تسلیم بھی کر لیں، فَلَا نُسَلِّمُ، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ أَنَّهُ إِن كَانَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، اگر ویسا ہوگا تو ویسا ہوگا، یہ ہمیں تسلیم نہیں، تو مقدمہ ثانیہ پر دیکھو منع وارد کر دی اس نے۔ اور یقول بالعکس، یا اس کا الٹا کہے، کیا کہ پہلے کہے کہ لا نسلم انہ ان کان ذالک فکذالک، وان سلمنا ہو فلا نسلم انہ ان کان ھذا فکذا، اس کا الٹا کر کے کہہ دے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور یقول بالعکس، یا اس کا الٹا کہے، بان یقول کہے لا نسلم انہ ان کان ذالک فکذالک وان سلم فلا نسلم انہ ان کان ھذا فکذا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ آسان ہے۔ یہ تو تردیدات میں دیکھو منع وارد کر دی، تردیدات کی مثال ہو گئی۔ او لا، یا تردیدات میں نہ ہو، جس میں اما او کا وغیرہ کا استعمال نہ ہو، یا تو یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا والا مفہوم نہ ہو، ایسی دلیل کسی نے دی، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہاں پر دیکھو اما ھذا و اما ذاک وغیرہ، وہ تردیدات نہیں ہے یہاں پر، تو یہ دلیل معلل نے ایسی پیش کی کہ جو تردیدات کی قبیل سے۔ اب اس میں دو مقدمے ہیں، ان العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو العالم متغیر ایک مقدمہ ہے، کل متغیر حادث دوسرا مقدمہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو العالم متغیر، یہ اس والے مقدمے کو پہلے منع کر دے، لا نسلم ان العالم متغیر، وَإِن سَلَّمْنَا ذَلِكَ، اور اگر ہم اسے تسلیم کر لیں کیا عالم متغیر ہے، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ان کل متغیر حادث، اللہ تقدیری تسلیم ہوگی نا۔ فرماتے ہیں اولا، یا تردیدات میں نہ ہو، کما قیل، جیسے کہ کہا جائے العالم متغیر وکل متغیر حادث، فیقول، تو سائل کہے گا لا نسلم، ہمیں تسلیم نہیں، ان العالم متغیر، کہ عالم متغیر ہے، وان سلمنا ذالک،
اور اگر ہم اسے تسلیم کر لیں لیکن لا نسلم ان کل متغیر حادث، دوسرے مقدمے پر علی سبیل تسلیم منوارد کی نا. اور یقول بالعکس، یا اس کا الٹا کر کے کہتے کیا، پہلے اس پہ کہہ دے کہ لا نسلم ان کل متغیر حادث، وان سلمنا ذلك فلا نسلم ان العالم حادث ان العالم متغیر، یہ کہہ دے. ولكن کون ذلك المنع على تقدیر التسلیم، فرماتے ہیں لیکن یہ جو من وارد کی ہے نا اس نے، چاہے تردیدات میں ہو یا غیر تردیدات میں ہو، یہ من جو ہوگی اعلی اس حال میں ہوگی کہ اعلی تقدیر التسلیم ہوگی. کیا کس طور سے ہوگی یہ؟ لیکن یہ من، اس من کا ہونا اعلی تقدیر التسلیم قد یکون بطریق الوجوب، اعلی تقدیر التسلیم ہونا اس کا کبھی بطریق وجوب ہوگا. بطریق وجوب کا مطلب کیا؟ کہ مقدمہ کو تسلیم کرنے کے بعد تسلیم کرنا واجب ہو دوسرے مقدمے پر منع وارد کرنے کے لیے، ہے نا. کبھی اعلی تقدیر تسلیم ہوگی بطریق وجوب ہوگی، کبھی یہ من کا وارد کرنا اعلی تقدیر تسلیم کبھی تو بطریق وجوب ہوگا. کما اذا کان المنع الثانی، یہ بطریق وجوب اس صورت میں ہوگا جبکہ منع ثانی مبنی ہو اعلی تقدیر تسلیم، تسلیم کی تقدیر پر، کہ منع ثانی تبھی وارد کر سکتا ہے جبکہ اول کو تسلیم کر لے. کما مثال دے رہے ہیں، دیکھو تسلیم کرنے کی مثال، کہ تسلیم کرنا واجب ہے. مثال کما اذا قال، جیسے کہ کسی معلل نے کہا التغیر فی العالم موجود، عالم میں تغیر موجود ہے بدیہی طور پر، عالم میں تغیر بدیہی طور پر موجود ہے، کسی نے معلل نے کہا، ٹھیک ہے. فلا بد من حدوثی، جب تغیر موجود ہے تو اس کا حدوث ضروری ہے، بدیہی ہے، اس کا حدوث ضروری اور بدیہی ہے. یہ دیکھو اس نے دلیل دے دی معلل نے. اب سائل کیسے کہے، یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ تسلیم کرنا واجب کیوں ہو جائے گا، یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو. فرماتے ہیں فیقول، تو اب سائل کہے گا لا نسلم ان التغیر فی العالم موجود، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ تغیر عالم میں موجود ہے. سمجھے نہیں؟ پہلے مقدمے پر منع وارد کر دی اس نے، اور اب دوسرا مقدمے پہ منع وارد کرنے کے لیے کیا کہے گا، وَإِن سَلَّمْنَا ذَلِكَ، اور ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ تغیر عالم میں موجود ہے، اس کو ہم تسلیم کر لیں، تو کہہ رہے ہیں لیکن لا نسلم کونہ ضروری الحدوث علی ذالک التقدیر، لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ وہ اس تقدیر پر بدیہی الحدوث ہے، اس کا حدوث بدیہی ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھائی؟ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ اس کا حدوث بدیہی ہے اس تقدیر پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مقدمہ ثانیہ سے گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اس کا حادث ہونا بدیہی، بداہتاً حادث ہونا ہمیں تسلیم، اس کا مطلب حدوث تو مان رہا ہے لیکن نظراً مان رہا ہے. مقدمہ ثانیہ میں منع جب وارد کر رہا ہے تو اس کا حدوث تو مان رہا ہے لیکن حدوث بدیہی نہیں مان رہا ہے. کیا مان رہا ہے؟ نظری مان رہا ہے. یہی تو کہہ رہا ہے کہ لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ اس کا حدوث بدیہی ہے اس تقدیر پر. یہی تو کہا نا. تو بدیہی ہونے کا ہی تو انکار کر رہا ہے نا، نظری ہونے کا تو قول ہو جائے گا نا اسی میں، کہ نظری تو مان رہا ہے، حدوث تو مان رہا ہے لیکن نظری، اور حدوث مان رہا ہے، اس کا مطلب پہلے والے مقدمے کے حدوث التغیر فی العالم موجود جو کہا ہے عالم میں تغیر موجود ہے، اس کو گویا کہ مان رہا ہے. یہ وہ الگ بات ہے کہ نظری طور پر مان رہا ہے. تو اب منع ثانی اگر تغیر کو نہیں مانے گا، اگر تغیر کو مقدمہ اولا کو نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، تو یہ منع ثانی تو وارد ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ منع ثانی میں تو یہ نظری ہونے کا ہی تو قول کر رہا ہے، چاہے نظری ہو یا بدیہی ہو. نظری اور بدیہی ہونا تو تبھی ثابت ہوگا جبکہ نفس تغیر پہلے ثابت ہو جائے. تو اس کا مطلب نفس تغیر تسلیم کرنا اس پر واجب ہے، تبھی منع ثانی یہاں پر یہ وارد کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ فرماتے ہیں
لیکن لا نسلم، لیکن وہ کہے گا کہ ہمیں تسلیم نہیں، کونہ ضروری الحدوث، اس کا بدیہی حادث ہونا، بدیہی طور پر، یا ضروری الحدوث ہونا، بدیہی طور پر حادث ہونا ہمیں تسلیم نہیں، علی ذالک تقدیر، اس تقدیر پر. فالمنع الثانی، تو یہاں پر منع ثانی مبنی علی تقدیر تسلیم الاولی، پہلی والی کے تسلیم کرنے پر مبنی ہے، تسلیم کی تقدیر پر مبنی ہے. وَإِلَّا لَمْ يَتَوَجَّهْ، ورنہ تو منع ثانی تو متوجہ ہی نہیں ہوگی. بات سمجھائی؟ کما لا یخفا، جیسے کہ آپ جیسے عاقلین پر یہ بات مخفی نہیں ہے. وقد یکون بطریق الاستحسان، اور کبھی کبھی یہ منع وارد کرنا اور تسلیم کرنا، یہ تسلیم کرنا کبھی بطریق استحسان ہوتا ہے. بطریق استحسان وہاں پر ہوگا جہاں پر منع ثانی کا ورود مبنی نہیں ہوگا منع اول کی تقدیر پر. بات سمجھائی؟ یہ اس صورت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں وقد یکون، کبھی یہ تسلیم بطریق استحسان ہوتا ہے. وہ اس صورت میں ہوگا اذا لم یکن المنع مبنیا، جبکہ منع ثانی مبنی نہ ہو. کما سلفا مثال، جیسے کہ اس کی مثال گزر گئی. گزر کیسے گئی؟ آدمی نے یہ کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے. یہاں پر بدیہی اور نظری ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے. وہاں پر جو منع ثانی جو مبنی ہو رہی تھی تقدیر پر، وہ اس صورت میں تھی جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا ضروری الحدوث ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے. یہاں پر کیا کہے؟ لا نسلم ان العالم متغیر. اور دوسری والی من وارد کرے گا تو کہے گا لا نسلم ان کل متغیر حادث، ہمیں تسلیم نہیں کہ ہر متغیر حادث ہے. تو ہر متغیر کا حادث ہونے کا انکار کر رہا ہے کیا؟ اور ہر متغیر کے حادث ہونے کا انکار یہ اس پر مبنی نہیں ہے کہ عالم متغیر ہے، اس پر مبنی نہیں ہے. کیونکہ عالم میں بعض افراد متغیر ہوں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سارے افراد کے متغیر ہونے کا ہم قول نہیں کرے، یہ تو کہہ رہے ہیں نا. تو ضروری اور بدیہی اور نظری ہونے کا یہاں پر کوئی گفتگو نہیں ہے. تو یہاں پر منع ثانی منع اول پر موقوف نہیں ہے، منع اول کی تسلیم پر موقوف نہیں ہے. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی مثال گزر گئی وہی ہے، بس بدیہی اور نظری ہونے کی گفتگو اس میں نہیں کی جائے گی. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ قُدِّسَ سِرُّهُ، یہ جو ہم نے بتایا نا کہ تقدیر، یہ اعلیٰ تقدیر تسلیم جو مصنف نے کہا ہے، اس کی جو ہم نے توضیح کی کہ تسلیم کبھی بطریق وجوب ہوتی ہے، کبھی تسلیم بطریق استحسان ہوتی ہے. یہی مطلب ہے مصنف قدس سرہ کے قول علی تفاوت کا معنی، یہی مطلب ہے اس کا، یہی مطلب اور معنی ہے علی تفاوت کا. مصنف یہ وہذا معنی قولہ قدس سرہ علی تفاوت، یہی مطلب ہے مصنف کے قول علی تفاوت کا. اے کائنین علیہ، یعنی وہ تسلیم جو ہوگی تفاوت کے طریقے پر ہوگی. کائنین علیہ سے یہ بتا دیا کہ اعلیٰ تفاوت کا تعلق جو ہے وہ کائنین محذوف سے ہے نا. اعلیٰ تقدیر تسلیم کائنین اعلیٰ تفاوت، یا کائنین اعلیٰ تفاوت یہ کہہ لو. کائنین علیہ و بما ذکرنا من معنی الکلام، فرماتے ہیں ہم نے مصنف کی کا جو کلام ہے اس کا جو معنی اور مطلب اور وضاحت جو ہم نے کر دی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی ان قولہ کہ مصنف کا کہنا منع المقدمت مبتدا، کہ مصنف کا قول منع المقدمت یہ مبتدا ہے. وقولہ، اور مصنف کا قول علی منع یہ ظرف مستقر ہے اور مقدمہ سے حال واقع ہے کائنون سے متعلق ہو کر. وقولہ، اور مصنف کا قول علی تقدیر تسلیم یہ اس حال کی ضمیر سے حال واقع ہے، حال متداخلہ جسے کہتے ہیں، حال کی ضمیر سے حال واقع ہے یعنی حال متداخلہ ہے. وقولہ، اور مصنف کا کہنا علی تفاوت خبرہ یہ منع المقدمت جو مبتدا تھا اس کی یہ خبر ہے. ففہم ھذا الکلام، تو آپ اس بات کو سمجھیے. فإنہ من مزال الاقدام، کیونکہ یہ لغزش کی جگہ ہے، یہاں پر قدم پھسل جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ وضاحت نہ کریں تو لوگ اعلیٰ تقدیر تسلیم کو خبر سمجھنے لگتے ہیں.
ہے. اور خبر اعلیٰ تقدیری تسلیم کو اگر ہم نے خبر مان لیا تو معنی ہوگا کہ مقدمہ پر مقدمہ کی منع وارد کرنا تسلیم کے طریقے پر ہوتا ہے، بغیر تسلیم کے نہیں ہوتا. حالانکہ ہم نے بتا دیا کہ تسلیم کبھی کرنا واجب ہوتی ہے اور کبھی تسلیم واجب نہیں ہوتی ہے. تو جہاں پر تسلیم واجب نہیں ہے تو وہاں پر اعلیٰ تقدیری تسلیم ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. تو اعلیٰ تقدیری تسلیم نہیں ہوگا پھر وہاں، ہے نا. اس لیے اعلیٰ تقدیری تسلیم یہ حال ہوگا، حال متداخل خبر نہیں ہے. خبر کیا ہے مصنف کا قول؟ علی تفاوت، کہ تسلیم جو ہوگی اس طور سے ہوگی کہ الگ الگ ہوگی، کبھی بطریق وجوب کبھی بطریق استحسان. یہ منع وارد کرنا علی تفاوت ہے، مختلف طریقے سے ہوگا یہ منع وارد کرنا. منع وارد کرنا علی تقدیری تسلیم متفاوت ہوگا، الگ الگ ہوگا، یہ معنی ہوا.